हालेलुया। मेरे चीज़ों, हम अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम के लिए तैयार करें और हम खुदा की सताने में खुदा बंदा तेरा सलाम ज़माने में खुदा बंदा असर दिखा तेरा लोग में आया असर दिखा तेरा लोग में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है सोनारी और रंगी, तेरा कलाम है सोनारी और रंगी, तेरा कलाम है वो तेरे खुदा बंदा, तेरा कलाम हम सब अपने स्वर को झुकाएं और कलाम के लिए भाई नवीन के साथ मिलकर दुआ करें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तुझे याद कर सके, तुझे पुकार सके, तेरे नाम की सताइश कर सके, तेरे नाम की प्रस्तिश कर सके। मेरे बाबा आसमानी, हमने तेरी प्रस्तिश की, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हारे साथ रहा मेरे बाबा आसमानी। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मेरे बाबा आसमानी तेरे बंदों को, तेरे खादिम को, तेरे मकसूद को मैं तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ। आज के जो भी जिंदा कलाम हमें सुनाया जाए वो हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो, एक एक की जान के लिए बाइस बरकत हो, मेरे लिए बाइस बरकत हो, मेरे घर आने के लिए बाइस बरकत हो। मेरे बाबा आसमानी आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों को चेंज कर दे। आज का जिंदा कलाम हमारी हर तरह की बुरी बातों को दूर कर दे। मेरे बाबा आसमानी हमारी जिंदगी में तेरा चलान उठाए हो। आज के जिंदा कलाम में तेरा मेरे बाबा आसमानी एक एक जिंदगी चेंज हो। चुनने वाले जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाबा आसमानी, उनकी जिंदगियों में ये कलाम आज असर करे। मेरे बाबा आसमानी उनकी जिंदगी में तेरा चलान उठाए हो। फिर से तेरे बंदा को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ। आज का जो भी जिंदा कलाम सुनाए वो खुदा हमारी जिंदगी के लिए अच्छा फल हो। मेरे बाबा आसमानी तू छू ले, तू ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब। जिन बच्चों के पास माइक है वो माइक ऑफ कर दें। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16 और 17 आयत को हम
पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 17 आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। आज 99% लोगों से इस बात पर मेरी अक्सर मैं उनसे कहता हूं कि यार प्लीज आप किसी खादम के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि आपके पास इख्तियारात नहीं है कि आप किसी की बुराई करो या उसमें से पंजाबी कीड़े करो, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा हर एक बात को जानता है। मेरे अजीजों, जिसने हमें चुना या जिसने आपको चुना वो इस बात की जिम्मेदारी रखता है, वो जानता है कौन कितने पानी में है। ये सच हम जो सोचते हैं वैसा नहीं है, ये हमारी अपनी लॉजिक है, हम अपने ही ध्यान में ये बातें करते हैं, जबकि कलाम मुकद्दस ऐसा नहीं कहते। कलाम मुकद्दस में साफ साफ लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो खुदावंद खुदा का बाप जो है ना आसमान पर वो आपको देगा। आज हम दुनिया में रहते हुए अगर किसी रिश्तेदार बहन भाई के बच्चे से बड़ा प्यार करे ना तो वो सानू तोहफे दे देते हैं। हम किसी के बच्चे से प्यार करें तो उसके बच्चे के इवज उसके माँ बाप या बड़े बहन भाई आपकी फैमिली को उतना ही प्यार करेंगे, लेकिन अगर आप बच्चे को डांट करो तो वो भी आपके साथ वैसे ही पेश आ जाएगा। ये दुनियावी बात है, लेकिन रूहानी बात ये है कि यहां लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। खुदावंद यीशु मसीह जिसको चुनते हैं उसको ऑर्डर भी देते हैं और जिसको ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर पर पूरा भी उतरना होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाओ मछली पकड़ो, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा, वो जाकर देखो। आज हमें भी इसी तरह ऑर्डर्स मिलते हैं, हमें सिर्फ समझना है कि खुदावंद हमें क्या काम सौंप रहा है। हम बहुत सी चीजों को छोड़ देते हैं, 99% चीजों को हम छोड़ देते हैं ये सोचते हुए कि शायद मैं नहीं कर सकता। यूहन्ना नबी को खुदावंद ने कहा जाओ नैनवा में और जाकर उन्हें बता दो कि मैं नैनवा खत्म कर दूंगा, लेकिन यूहन्ना नबी डर गए। उन्होंने कहा यार वो तो जिस खुदा को पूछते हैं और वो जैसी कौम है वो तो वैसे मुझे मार डाले। वो डर गए और उसने सोचा मैं अपनी मर्जी कराऊं। उसको खुदावंद ने चुन लिया कि ये काम तूने ही करना है। यूहन्ना नबी जान छुड़ाई, जाके कश्ती चुराया। आज हम भी जान छुड़ाते हैं कलाम से, खुदा की बातों से। जैसे कहते हैं नींद आ रही, मैं सोता, लेकिन खुदावंद ने आप में से ही किसी को चुनना है अपने काम के लिए। आप भी यही कहो कि नहीं चर्च नहीं जाना,
میں چکارنا سو جانا تسی کشتی چ بہنا تاری کشتی پھر ڈولے گی گرے پہن گے کیڑا بندہ ہے جدی وجہ تو کشتی ڈولتی پھر میرے عزیز یقین جانے کہ آپ ہی گنہگار نکلیں گے کیونکہ آپ نے کبھی خداوند کی دیے ہوئے تحفوں کے لیے شکر ادا نہیں کیا آپ کبھی عبادت گاہوں میں نہیں گئے آپ نے کبھی خداوند کے نام کو اپنے بدن یا اپنے کان کے ساتھ چھوا ہی نہیں کیوں کیونکہ ہمیں ہر چیز لازم ہے لیکن خدا کا کلام لازم نہیں یونا نبی نکلے کشتی ڈولی سب نے اپنے اپنے ربانے نام کسی نے کہا میں اس رب نو ماننا کسی نے کہا میں اس بت نو ماننا میں اس دیوتا نو ماننا میں اس بھگوان نو ماننا لیکن لاسٹ میں جب یونا نبی پر بات آئی اس نے کہا مجھے سمندر میں ہی دے خداوند آپ سے کام لے لیتا ہے چاہے آپ کچھ بھی لیکن کیا فائدہ کہ تسی مچھی نے منہ چ پھنس جب آپ آزمائشوں میں پھنستے ہیں تو پھر اسی مچھی نے منہ چ بہ کے کہنے وہ خداوند مینوں بچا میں تیری ہر گل منا گا اس سے پہلے ہم خداوند کی کوئی بات نہیں مانتے کیونکہ ہم کو یہ لازمی نہیں ہم سوچتے ہیں وی آر دی بیسٹ ہم سے سیاح کوئی نہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں پھر ہم مصیبت میں پھنستے ہیں یہاں وہ کہتا ہے جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو تم کو دے اس نے آپ کو اسٹیٹ ورڈز میں بول دیا کہ وہ جب آپ کو چن لے گا تو جو منہ سے نکالو گے وہ پورا ہو جائے گا اس کے بیٹے کے نام سے مانگو آج ہم دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند مجھے سب کچھ چاہیے اور تو دے گا وہ دیتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ صرف تم مانگتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے میں نے جب بھی دیکھی فریاد دیکھی میں داد کا منتظر رہا مجھے آج 1000 روپیہ چاہیے مل گیا مجھے کل 10,000 چاہیے وہ بھی مل جائے گا پرسوں مجھے 1,00,000 چاہیے وہ بھی مل جائے گا لیکن میرے عزیزوں ایک وقت آئے گا جس سے آپ پیسے مانگتے ہو اور وہ آپ کو دیتا ہے وہ کہے گا جنوں میں کوئی مانگ رہے ہی رہتا ہے آپ کو بھی خداوند تب ہی دیتا ہے میرے عزیزوں جب آپ خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نوکری کرو گے تو تنخواہ ملے گی ٹھیکہ کرو گے تو مزدوری ملے گی آج ہم لوگ یہ بات بھول چکے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے خداوند سے مانگنا ہے کیوں نہیں ڈیوٹی ہے سانو دینا لیکن وہ دیتا بھی اسی کو ہے جس کو وہ چن لیتا ہے میں یونا نبی کی سٹوری کی بات کر رہا تھا اس کے اندر یونا نبی جب مچھلی کے منہ سے نکلتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے میں کتنے بھیجا تو تو کی کہا آج ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں ہمیں خدا کہتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی اٹھ کھڑا ہو کھڑی ہو اور خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگا لیکن ہم کہتے ہیں ساری رات اسی بڑی مشکل نہ سنتے ہیں اج گرمی بڑی سی ہوں ہی حال سکون ہے سوتے ہیں ہم اپنی برکت کو گنوا دیتے ہیں میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر بہت سی گواہیاں شیئر ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے ابھی منگل والے دن ہمارے یہاں پر گواہی تھی ہماری بہن بیمار تھی ان کو خداوند نے صحت یابی دی ایک اور بیٹی تھی جس کے گھر میں میں نے جب دعا کی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر بیٹا ہونا ہے کہ بیٹی ہونی ہے میں نے دعا میں کہا خداوند اس کو بیٹا دینا خداوند اس کو بیٹا دیا
ہم لوگ خداوند کے حضور جھکتے ہیں نا جب ایمانداری سے، تو ہمیں ملتا ہے۔ یہ کہنا کہ ایک پادری کو خدا بہت دیتا ہے، تو میرے عزیزو بہت سے لاوی بھی تھے، بہت سے لاوی تھے، بہت سے قبیلے تھے، لیکن کئی بار خداوند لاویوں میں سے معجزے نہیں کر رہا اور سیپریٹ اپنے بندے پیدا کر رہا ہے۔ لاویوں کو خداوند نے تیار کیا کہ تم میری خدمت کرو، لیکن بعد میں خداوند نبی کو بھیجتا جب خداوند نے لاویوں کو ہی تیار کیا۔ کیوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اندریاس، پطرس اور یہ سب نبی رسول یہ سب آتے رہے؟ کیوں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد بھی تھے؟ خداوند لاویوں کو استعمال کرتا۔ آج ہم لوگ بھی چاہتے ہیں بلیسنگ مل جائے، برکت مل جائے، لیکن میری بات کو ذہن میں ڈال لیں، آپ کو خود ہی اپنا آپ ظاہر کرنا ہوگا کہ خداوند آپ کو چن لے۔ بھائی نوید جو بھی یہاں پرستش کر رہے ہیں، آج سے 9 ماہ پیچھے چلے جائیں تو ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں، لیکن خداوند نے ان کو ہمارے ساتھ کیسے بھی اٹیچ کرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا، اگر نوید بھائی سوچیں کہ کیسے ہوا، میں ادھر جاتا تھا، ادھر سے ادھر آیا، ادھر سے ایسے آیا، آج میں کہاں، تو اس میں خداوند کی پلاننگ ہے۔ آج خداوند کی آپ کی زندگیوں میں بہت بڑے پلان ہیں، وہ آپ کو لاتا ہے، آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور سیدھا نینوا میں جا کے بیٹھ گئے۔ خداوند نے آپ کو ایسا چنا کہ آپ نے نینوا شہر ہی بچا لیا۔ کیا پتا آج آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کو خداوند نے یونا نبی جیسی بلیسنگ دی ہو، جس کو خداوند نے کہا ہو جا اور بچا لے دنیا کو اور تیرے پھل کو۔ یہاں پر بڑا خوبصورت لکھا تیرا پھل قائم رہے۔ جس کو آپ لاؤ وہ بچا جاتا۔ ہمارے گھروں میں نا بڑے بڑے اچھے سائز کے فریج ہیں، فریج کے اندر اگر ہم لوگ سیب لائیں، اس کو ہم فریج میں رکھیں تو کم از کم 3 دن تو نکل ہی جاتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ ٹماٹر جو ہم سبزی میں ڈال رہے ہیں، اس کو آپ اوپر والے کھانے میں فریز کر 2 سال کے بعد بھی نکالو گے تو ویسا ہی رہے گا، خراب نہیں ہوگا۔ کیسی بات! یہ ایک دنیاوی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر خداوند کہتے ہیں تمہارے پھل کو قائم رکھے گا۔ وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کا باپ تمہارے، آج آپ کی ڈیوٹیز ہے کہ آپ نینوا شہر کو بچاؤ۔ آج ہمارے چوگرد ہم خود کو بہت مسیحی جانتے ہیں، آج کسی کو کلام کی بات سکھاؤ تو وہ آگے سے کہنا میں آپ ہی بڑا بڑا پادری ہوں بھائی صاحب، میرے نہ دسو۔ وہ کتنی دیر تک بحث کرتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا کہ میری زندگی بدل لی کہ نمی گال ہے۔ لیکن میری بات کا یقین جانے کہ آپ جو خداوند کے کلام کو بڑی محبت اور پیار سے سنتے ہیں، خداوند ان کو چن لیتا ہے۔ خداوند اسی کو چنے گا جو خداوند کے حکموں پر عمل کرے۔ آپ 50 باتیں، میں آپ کو بات ہوں، ایک دن میں اگر آپ ایک آیت بھی زبانی یاد کریں تو سال سے 365 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، اور 14,779 بائبل میں آیات ہیں۔ ہم لوگ کو بھی کچھ بھی نہیں، ہماری تو بھی ہسٹری نہیں شروع ہوئی، 2000 سال ہو چکے ہیں ہمیں مسیحیت میں آئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم اپنے بچوں کو بائبل کی تعلیم نہیں دیتے، اور پھر ہم چاہتے ہیں میرے بیٹے کو خداوند چن لے۔ خداوند اپنی تعریف، اپنی تمجید کے لیے میرے بیٹے کو چنے، وہ گیت گائے،
وہ خداوند کے کلام کو لے اور جگہ بجگہ جا کر اس کے نام کی منادی کرے، لیکن چرچ نہ جائے۔ میرا بیٹا اچھا ساز بجائے، اس کو طبلہ بجانا آنا چاہیے، ہارمونیم بجانا آنا چاہیے، ڈھولک آنی چاہیے، وہ بانسری بہت اچھی بجائے، لیکن سیکھنے نہ جائے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اچھی تعلیم کے لیے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، لیکن دنیاوی تعلیم آپ کو روپے پیسے میں ترقی دے گی، لیکن یاد رکھیں روحانی تعلیم آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ پادری صاحب بل نہیں کہا رہا اندر آپ کو دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں اس خادم کی طرح محنت کرتے کہ تسی بھی ویلے بہت خداوند ہو۔ ہم محنت ہی نہیں کرتے اور خداوند سے مانگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم اس کی ہر حکم کو مانو گے نا تو جو تم مانگو گے وہ خدا کا باپ آسمان پر جو بیٹھا ہے وہ آپ کو دے گا۔ میں چاہوں گا لاسٹ آیت جو ہے 18 نمبر پڑھی جائے، یوحنا کے انجیل اس کا 15 باب اور اس کی لاسٹ آیت 18 آیت پڑھے ہوئے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آج آپ اور میں جب خدا ان کے کلام کو سیکھ رہے ہیں نا، اس کے کلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے محبت۔ جب وہ آپ کو چن لے گا آپ میں غصہ آئے گا۔ میں نہیں کہتا کہ کون کہتا کہ پادری کو غصہ نہیں آتا، وہ بھی انسان ہے۔ میں اگر یہ مائک میں بول رہا ہوں تو باہر گلی میں بھی آواز جا رہی ہے۔ اگر خدا نے خادمہ کو غصہ نہ آتا تو موسیٰ بھی مار کے ریت چنا دبدا، پترس بھی خدا یسوع مسیح نو ہاتھ لانا والا کان نہ لاتا۔ خدا یسوع مسیح خود بھی کوڑا اٹھا کر خدا کے گھر میں سے دکانوں کو نہ اکھاڑ کے کاروباری لوگوں کو نہ نکال کے آتا ہے۔ سب کو غصہ آتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ تمہارے پلک جھپکنے تک تمہارا غصہ نہ رہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ایک بڑی اچھی بات ہے، اقوال ذریعہ ہے، کہتے ہیں غصہ کرو، بائبل میں بھی لکھا ہے غصہ کرو لیکن بدی نہ کرو۔ آج ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم اپنے سے بڑے کو گالی دے دیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے ایسا تو چنگا ہے کہ اگر اپنے کو وڈا نال چپیڑ مارے نا تو گل ہاتھ سے پا دو، تہاڈی بھی عزت رہ جائے گی، ساڈی بھی عزت رہ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپوزٹ اپنے سے بڑے کو یہ جواب دو چار ڈر بدماش، تو جو آپ نے 20 سال عزت کی، 10 سال عزت کی، وہ سب آپ کے ایک الفاظ کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ہم خداوند سے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں بائبل مقدس کی سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو محبت کرنا سکھاتا ہے۔ پھر کہوں گا آدمی کو غصہ آتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر بھی غصے چاہتے ہیں، پھر دوبارہ وہ سوچتے نہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں۔ وہ چاہتا ہوا پھر جس بھرا نہ لڑتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جی کی حال ہے، خداوند تہاڈے نال ہوئے، وہ بھرا بوڑ دے سارے کہندا دماغ دے دا میں صحیح کر کے رسال آپ، لیکن ان دے کول دماغ صحیح نہیں ہوتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خدا کے خادم نے خداوند نے بیج محبت کا بویا اور اس نے چاہ کر معافی مانگی، اس نے سلام دعا لے لی، اس نے اپنے اندر سے برائی اور اپنے اندر سے غصے کو نکال کر خود جھکا اور اپنے دوست یا اپنے بھائی سے اس نے سلام دعا لے لی، ہاں جی میرے برا کی آئے خداوند تہاڈے نال ہوئے۔ اس نے اپنی برکت واپس بحال کر دی۔ لیکن آج کروڑوں میں سے کوئی ایک ہے
جس کے ساتھ آپ غصے سے بات کرو اور جیسے ہی آپ سلام دعا لیتے ہو وہ بھی بولے گا۔ ہم آج بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے، ہم کلام نہیں سنتے، ہم کلام کو اپنی زندگی میں لازم نہیں کرتے۔ ہمارے لیے روٹی لازم ہے، لازم ہے کہ نہیں؟ اگر ہم پانی نہ پیے تو ہم مر جائیں گے، کپڑے نہ پہنے تو ہمیں کوئی منہ نہیں لگائے گا، تو لگے گا گندا انسان ہے، کپڑے نہیں پاتا۔ لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں لازم ہیں جو ہماری زندگی کو خوبصورت، روشن اور نور سے بھر دے گی، وہ ہے زندہ پاک خداوند کا کلام۔ اس کے ساتھ جڑیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آپ یقین جانیں کہ محبت آپ کو ایسا بدلے گی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوں۔ مجھے وہ پیر بابے اکثر ایک انہاں دی کبھی دیکھو نا، کوئی ایڈ دیکھ لو یا کوئی بابیاں نے کوئی صفحے دیکھ لو، پھر کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں۔ اور ہم لوگ بیوقوفوں کی طرح اور کم عقلی میں اور کم ایمانی میں ہم لوگ ان پیروں فقیروں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی، یہ میں مائک میں اس لیے بلند آواز سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی بھی بابے کو چلے جاؤ، پیر کو چلے جاؤ تو تہاڈے کلام نال کی کہے گا، جا کسی غریب نو کپڑے دے دے، کسی غریب دے صدقہ لا دے، تو کسی غریب نو روٹی کھوا دے تو تمہیں برکت مل جائے گی۔ یہ باتیں تو آپ کا کلام مقدس سکھاتا ہے، انہیں تہاڈے لیے کوئی تمیز نہیں کیتا ہوتا، بلکہ تہانوں سکھاتا ہے کہ جائے رب دے نام دے کچھ دے تے برکت پائے گا۔ مثال میں لکھا ہے کسی غریب مسکین کی تم لوگ مدد کرتے ہو، اس کے کام آتے ہو تو خدا کو قرض دیتے ہو، خدا کو قرض دینے والے کو خداوند دگنا چوکنا دیتا ہے۔ جو خداوند کے حکموں پر عمل کرے گا وہ کبھی مصیبت میں نہیں پھنسے گا۔ پیر فقیر تانی کہہ دینا ہے جہاں تینوں انج کرنا پے گا، تینوں 10,000 مینوں دینا پے گا، پھر بعد تیرے کام آسان ہو جائیں گے، تے تو انج کرنا 2 سوٹ کسی فقیر نو دینے نے تے روٹی کھوانی 100 لوگاں نو۔ ہم لوگ کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چیزیں تو تمہارا خداوند تمہیں بتاتا ہے، جب آپ نیکی کرو گے تو اجر پاؤ گے، لیکن ہم بائبل کو چھٹلا دیتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ ہم لوگ اس پیر کی گل مان کے نیکیاں کرنے ہیں، پہلے ہی نہیں کرتے، پھر ہم سوچتے ہیں ہمیں برکت مل گئی۔ میرے عزیزو، آج آپ کی زندگی میں بلیسنگ آپ نے خود ریسیو کرنی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میں آپ خداوند کے حضور جھکوں گا، آپ سب کے لیے دعا کروں گا، لیکن اس دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو باقاعدگی سے خداوند کے حضور جانا پڑتا ہے۔ آپ جس جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کا سپروائزر یا مینیجر وہ صرف آپ کی رپورٹ افسر کو دیتا ہے کہ یہ بچہ قابل ہے، یہ بیٹا قابل ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو اس کام پر بڑھایا جائے، تو آپ کی نوکری اور سیلری میں انکریزنگ ہوتی ہے، آپ کا پیسہ بڑھتا ہے۔ آج اسی طرح زمین پر رہتے ہوئے تمام خادمین آپ کی درخواستیں خداوند کے حضور دیتے ہیں۔ اگر آپ ہی خداوند کے کلام کے ساتھ نہیں جڑو گے، باقاعدگی سے آپ خداوند کو نہیں سمجھو گے اور اپنی زندگی میں اس کو لازم نہیں کرو گے، تو آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ سو میرے عزیزو، جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں لازم کرو گے، سب تو پہلی چیز تانوں سب تو بڑا تحفہ ملے گا کہ تاری زندگی چ محبت آ جائے گی، اور جب آپ کو محبت ملے گی تو آپ سب خوشیوں سے سرشار رہیں گے اور زندگی جشن منائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج خداوند سے مانگیں گے کہ میرے زندہ خداوند، ہم تیرے حضور آتے ہیں اور ہمیں چن لے۔ آج آپ سب خداوند سے کہو کہ خداوند مجھے چن لے۔ آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں،
हालेलुया हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़ाज, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, बहरों बर के खालिक मालिक, तूने आसमान और जमीन को बनाया और हम जैसे नाचीजों को तूने इस दुनिया पर बनाया। अरे खुदा, तूने हमें बरकत दी कि दुनिया की हर चीज तूने हमारे हजूर में दी ताकि हम खाएं और सेव। लेकिन बात तो तूने हमें यह भी सिखाया कि गुनाह से दूर रहना, ताकि बाप तू हमें चुन ले और हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाए। ऐ जिंदा खुदा, आज के कलाम के वसीला जो भी तेरे कलाम से जुड़ता है बरकत दे, उनकी जिंदगी में बड़े जलाली काम करना। ऐ बाप तू सबके साथ होता है, हम इस बात का यकीन रखते हैं। तेरा आसमान नेको बद दोनों पर यकसा बरसता है। ऐ खुदा, हम तेरी मोहब्बत में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाप तू यहाँ मौजूद है। हम चाहते हैं कि तू यहाँ मौजूद हर बेटे को बरकत दे। बेटे नवीन के लिए दुआ करते हैं, उसके गले के लिए खुदावन वो जब प्रस्तुत करे तो तेरा चुनिंदा हो। बेटे एरल के लिए दुआ करते हैं, उसकी बहनों के लिए, उसकी फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए खुदावन उसको बरकत दे। बेटा जॉन को बरकत दे। खास करके बहन अलिशा के लिए दुआ करता हूँ कि जिंदा खुदा उसके बदन से बीमारी को दूर कर, वो तेरे घराने में आए, तेरे घर में आए और बाप पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी जो तेरे कलाम के साथ है वो निभाए। और बाप तेरे हजूर झुककर दुआ करता हूँ भाई शौकत की फैमिली के लिए, उनके बेटे के लिए जो इस वक्त उनका कंधा बना है, अपने बाप के साथ काम करता है, अपने बाप का सहारा है। खुदा उन बाप को उम्र दराज़ी दे, बेटे को उम्र दराज़ी दे, जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती से इनको मामूल कर। ऐ खुदा हाजिर जमात में हम अपने बड़े हमारे बुजुर्गार करके उनकी दुआ करते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करना, बदन की तमाम कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाए, तमाम परेशानियां तेरे यीशु नाम से जाए, उनकी जिंदगी में बड़ा काम कर। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूं बेटा हैरी के लिए, जिस खानदान में खुदावंद इस वक्त एक अजीब माजरा हुआ, खुदावंद उस बेटी की हिफाजत होने के बाद में उसको खैर खैरियत से घर लाना। ऐ खुदावंद ऐसी औरतों के लिए दुआ करता हूँ जो बेऔलाद है, खुदावंद औलाद जैसी नेमत दे, जिन घरों में एक औलाद के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई, खुदावंद उन घरों को बरकत दे ताकि वो तेरे नाम तेरे जलाल में रह जाए। खुदावंद सबको बरकत देना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हम सब इसी तरह अपने सरों को झुका के रहते हैं, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आई हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना चाहे, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक का फजल, पाक की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम खुदा के चुनिंदा लोगों के साथ, पाक कलीसिया के साथ, हाजिर जमात के साथ और हमारे साथ है मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं एक दुआ पढ़ सकता था, जाओ मेरे अजीजों। मंगल की इबादत शाम को 7 बजे मुकर्रर वक्त पर होती है, जो कि हमारी शिफाइया इबादत है। इसी के साथ हम चंद दिनों तक हम इस्लामाबाद जाने को हैं इबादत के लिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा ताकि हम खुदावंद के काम को लेकर, उसकी जिम्मेदारी को लेकर गाहे बगाहे और जगह ब जगह जाते हैं। इसी यीशु के नाम में खुदावंद आप सबको बरकत दे। और देखने वालों के लिए खास बात जो सुन रहे हैं वो भी आज शाम को 7 बजे जूम की वसासत से हम तकरीबन 9 ममालिक में आज हम कलाम को शेयर करने को है। आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारी
فیس بک پر جو میٹنگ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یا ہماری اس پوسٹ کو دیکھتے ہیں، اسی کے نیچے زوم ایڈریس بھی ہے اور اس کا پاسورڈ بھی ہے۔ شام کو 7 بجے ہمارے ساتھ ملیں اور خداوند کی پرستش و حمد میں ہمارے ساتھ جڑیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عبادت ہو چکی۔